عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے شمالی ہند میں اردو مثنوی کا آغاز و ارتقاء۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہ فارسی شعراء کی ایجاد ہے۔ عربی میں مثنوی نہیں پائی جاتی۔ اردو کے قدیم دکنی شعراء نے فارسی سے خوشہ چینی کر کے دکنی میں مثنوی کی روایت کی داغ بیل ڈالی۔ مثنوی کو دکنی شعراء کی سب سے مرغوب صنف ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دکنی کے ہر بڑے شاعر نے مثنوی لکھی۔ دکنی دور دراصل مثنوی کا دور تھا۔ شمالی ہند میں بھی مثنوی کے آغاز سے بحث کرتے ہوئے بعض محققوں نے بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت امیر خسرو سے منسوب بعض اشعار کو شمالی ہند کی مثنوی کے اولین نمونے قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ان اشعار کی زبان اتنی صاف ہے کہ انہیں بابا فرید اور امیر خسرو کی تصنیف سمجھنا غلط ہے۔ افضل کی بکٹ کہانی کو شمالی ہند کی پہلی مستند مثنوی مانا جاتا ہے۔ بکٹ کہانی در حقیقت 12 ماسہ ہے، جس میں ایک بیوی اپنے شوہر کی جدائی میں ہر مہینہ اپنے دل پر گزرنے والی کیفیات کا اظہار کرتی ہے۔ 12 ماسہ مثنوی سے الگ ایک مستقل صنف ہے۔ شمالی ہند کی قدیم ترین مثنویوں میں شیخ عبداللہ امین کی مثنوی فقہ ہندی اہم ہے۔ امین نے یہ مثنوی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں لکھی۔ اس کا سن تصنیف 1074 ہجری مطابق 1644 عیسوی ہے۔ اس میں فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی دور میں محبوب عالم عرف شیخ جیون نے 4 مثنویاں لکھی، جن کے نام یوں ہے: محشر نامہ، درد نامہ، خواب نامہ پیغمبر اور دھیر نامہ بی بی فاطمہ۔ ان میں دھیر نامہ طویل مثنوی ہے جو تقریباً 3500 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرت کی ولادت اور وصال کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ شمالی ہند کے قدیم شعراء میں جعفر زٹلی نہایت اہم ہے۔ اس کے کلام میں مثنویوں کی تعداد کافی ہے۔ اس کی ایک طویل مثنوی ظفر نامہ اورنگزیب شاہ عالمگیر بادشاہ غازی ہے، جس میں عالمگیر کی فتوحات دکن کا ذکر ہے۔ دوسری مختصر مثنویوں میں در صفت پیری، طوطی نامہ، صفت جلوس اعظم شاہ بعد عالمگیر، مرثیہ اورنگزیب اور سیس نامہ قابل ذکر ہے۔ زٹلی کے کلام میں سیاسی انتشار، معاشی پریشان حالی اور حکمرانوں کی نااہلی پر طنز ملتا ہے۔ اس کے ہاں ابتذال اور سوکیت ہے جو کبھی فحش بھی ہو جاتی ہے۔ جعفر زٹلی کا ہم اثر اسماعیل امروہوی ہے، جس نے 2 مثنویوں تولد نامہ بی بی فاطمہ اور قصہ معجز انار لکھی۔ ان کی اس مثنوی پر دکنی کا اثر غالب ہے۔ اسی دور کے ایک اہم شاعر فائز دہلوی ہیں، جنہوں نے 16 مختصر مثنویاں لکھی۔ ان کی چند مثنویوں کے نام یوں ہیں: مناجات، در مدح شاہ ولایت، تعریف پنگھٹ، تعریف ہولی، در وصف بنگیڈن، تعریف جوگن، در وصف کاچھن، تعریف تمبولن اور گوجری وغیرہ۔ ان مثنویوں کے موضوعات سے حسن پرستی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثنویاں توضیحی نوعیت کی ہیں۔ ان میں مقامی رنگ کی جھلک نمایاں ہے۔ فائز کے ہم اثر نجم الدین شاہ مبارک آبرو تھے۔ آبرو نے آرائش معشوق یا آرائش خوباں کے موضوع پر 225 اشعار کی ایک مثنوی لکھی، جس سے اس زمانے کی پوشاکوں اور لوازمات آرائش کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ حاتم کا شمار بھی ہند کے قدیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے مرتبہ دیوان زادہ میں 5 مثنویاں شامل ہیں، جن کے نام اس طرح ہے: مثنوی سراپا، ساقی نامہ، وصف قہوہ،
وصف تمباکو و حقہ، مثنوی بہاریہ مسمہ بزم عشرت۔ ان مثنویوں کے عنوانات سے ان کے موضوعات کا پتہ چلتا ہے۔ حاتم کی مثنویوں میں بزم عشرت نسبتاً طویل ہے۔ اس میں کئی عنوانات ہیں، جیسے حمد، توحید، تمہید، آغاز سخن، وصف شاہ جہاں آباد دہلی، وصف بادشاہ وغیرہ۔ اسی زمانے میں دلی کے ادبی مرکز سے دور پھلواری شریف میں شاہ آیت اللہ جوہری نے 1161 ہجری مطابق 1748 عیسوی میں گوہر جوہری کے نام سے 2304 اشعار پر مشتمل ایک مثنوی لکھی، جس میں کچھ قصے اور عشق و معرفت کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ شمالی ہند کے ان اولین شعراء کے کارناموں کی بدولت میر و سودا کے عہد کے آنے تک اردو میں مثنوی کی روایت ایک پختہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ آئیے اب میر و سودا کے دور کے بارے میں کچھ باتیں کریں۔ مرزا محمد رفیع سودا ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے قصیدہ گوئی میں کمال پیدا کیا، تاہم غزل اور دیگر اصناف سخن میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی۔ انہوں نے مثنویاں بھی لکھی۔ سودا کی مثنویوں کی کل تعداد 24 ہیں، جنہیں موضوعات کے اعتبار سے 7 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عاشقانہ، قصہ پسر شیشہ گر و زرگر، ہجویہ مثلاً پیل راجہ نرپت سنگھ، ہجو میر زاہک، ہجو شیدی فولاد خاں کوتوال، ہجو امیر بخیل وغیرہ۔ مدحیہ مثنویاں، تعریف شکار آصف الدولہ، تعریف چاہ مومن خاں، تعریف دیوان اشعار مہرباں خاں وغیرہ۔ اخلاقی مثنویوں میں مثنوی دربارہ زن و شوہر، اور ادبی تنقید والی مثنویوں میں معانی بیت مولانا روم، سہیل ہدایت۔ مکتوبات والی مثنویوں میں خط در اشتیاق اور خط در شکایت۔ موسم سے متعلق مثنویوں میں مثنوی در شکایت موسم گرما۔ سودا نے ہجویہ اور مدحیہ مثنویوں میں سارا زور طبیعت صرف کیا ہے۔ سودا نے ہجویہ کو ایک فن کی حیثیت دی اور اسے مؤثر اور پہلودار بنا کر پیش کیا۔ سودا کی مدحیہ مثنویوں پر قصیدے کا رنگ غالب ہے۔ قصیدے سے سودا کی طبیعت کو جو مناسبت تھی، وہ ان کی مثنویوں میں اپنی جھلک دکھاتی ہے۔ سودا کی عشقیہ مثنوی عشق شیشہ گر بزرگر پسر ان کی سب سے طویل مثنوی ہے۔ یہ 500 اشعار پر مشتمل ہے۔ در حقیقت اسی ایک مثنوی کو سودا نے روایتی انداز میں لکھا ہے، یعنی ابتدا میں حمد، نعت، منقبت، پھر ساقی نامہ اور اس کے بعد قصے کا آغاز، آخر میں خاتمہ۔ یہ اجزاء وہی ہیں جو عام طور پر فارسی اور اردو کی بڑی مثنویوں میں ملتے ہیں۔ سودا نے یہ مثنوی 1128 ہجری مطابق 1775 عیسوی اور 1198 ہجری مطابق 1781 عیسوی کے درمیان لکھی۔ اس مثنوی میں قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ عام طور پر سودا کی مثنویوں میں قصہ پن کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ مثنویوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی حکایتیں بیان کر کے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی مثنویوں میں قصیدے کا سا مبالغہ نظر آتا ہے، جس سے مثنوی کی سادگی اور اثر انگیزی متاثر ہو جاتی ہے۔ عشقیہ مثنویوں میں جس سوز و گداز کی ضرورت ہوتی ہے، سودا کی طبیعت اس سے عاری تھی۔ منظر نگاری میں محاکات کے بجائے تخیل کی بلند پروازی، معنی آفرینی اور مبالغہ سے کام لیا ہے۔ ان کی ہجویہ مثنویوں کو طنز و تمسخر اور مزاح و مضحکہ کا بے نظیر مرقع کہا جا سکتا ہے۔ اسی دور میں ایک اہم نام ہمارے سامنے میر تقی میر کا آتا ہے۔ میر تقی میر غزل ہی کے نہیں، مثنوی کے بھی مسلم الثبوت استاد ہیں۔ انہوں نے کل 38 مثنویاں لکھی ہیں۔ میر کی ان تمام مثنویوں کو موضوع کے اعتبار سے 4 عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا عنوان عشقیہ، جیسے خواب و خیال، شعلہ شوق، دریائے عشق
اور اعجاز عشق وغیرہ۔ دوسرا واقعاتی مثنویاں، جیسے در بیان مرغ بازاں، در بیان کت خدائی آصف الدولہ، در بیان ہولی، ننگ نامہ اور شکار نامہ وغیرہ۔ اور اسی طرح مدح مثنویاں، جیسے در تعریف سگ و گربا، در تعریف بز وغیرہ۔ ہجویہ مثنویوں میں در ہجو خانہ خود، در ہجو نااہل، اجدر نامہ جسے اجگر نامہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور در مذمت دنیا وغیرہ۔ دریائے عشق اور شعلہ عشق جیسی مثنویاں میر کی شاہکار مثنویاں ہیں۔ دریائے عشق ایک عاشق صادق کی داستان ہے جو کسی محجبین پر فریفتہ تھا۔ دریائے عشق کی ابتدا میں میر نے تصور عشق پر روشنی ڈالی ہے اور عشق کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ میر کی دوسری اہم مثنوی شعلہ شوق ہے۔ اس میں پرسرام اور اس کی بیوی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی کا واقعہ مافوق الفطرت ہے، لیکن اس کی وجہ سے مثنوی میں دلچسپی، تحیر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ میر کی مثنویوں میں ان کی عشقیہ مثنویوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ان میں میر کی شخصیت و سیرت کھل کر سامنے آتی ہے۔ میر کو جانوروں کا شوق تھا۔ انہوں نے بلی، کتا، بکری، بندر کا بچہ اور مرغ پر مثنویاں لکھی ہیں۔ میر کی ہجویہ مثنویوں میں اجگر نامہ اہم ہے۔ اس میں میر نے خود کو بہت بڑا اژدہا بتایا ہے اور اپنے عہد کے سارے شاعروں کو کیڑے مکوڑے، چھپکلی، مینڈک اور لومڑی وغیرہ کہا ہے، اور دکھایا ہے کہ اژدہا ایک ہی سانس میں سب کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ میر کی مثنویوں کے موضوعات میں تنوع کا احساس ہوتا ہے۔ ان مثنویوں میں میر کی ذات، ان کا ماحول، ان کی دلچسپیاں، ان کی زندگی کے مختلف پہلو، ان کا رہن سہن، ان کی معاشرت، ان کے تعلقات، ان کے سفر اور ان کا عشق وغیرہ واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ میر کی زندگی کے مطالعے کے لیے ان مثنویوں میں کافی مواد موجود ہے۔ میر شمالی ہند کے 4 سرکردہ مثنوی نگاروں میں سے ایک ہیں۔ باقی 3 میر حسن، نسیم اور مرزا شوق ہیں۔ میر کی مثنویاں اپنے زمانے میں اتنی مقبول ہوئی کہ متعدد شعراء نے ان کا تتبع کیا۔ مثنوی نگاری میں میر کی شہرت عشقیہ مثنویوں کی وجہ سے ہے، جو شدت جذبات اور واردات قلبی کے بہترین مرقع ہیں۔ ان مثنویوں کی اہمیت قصوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ تصور عشق، واقعاتی تاثر اور اس مخصوص فضا کی وجہ سے ہے جو میر کی مثنویوں کے علاوہ دوسری مثنویوں میں نظر نہیں آتی۔ میر و سودا کے معاصرین میں قائم چاند پوری نے بھی متعدد مثنویاں لکھی ہیں۔ اس کے بعد میر اثر اور میر حسن کا دور آتا ہے۔ خواجہ میر اثر اردو کے مشہور صوفی شاعر خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی تھے۔ میر اثر کی بنیادی اہمیت ایک مثنوی نگار کی ہے۔ ان کی مثنوی خواب و خیال کا شمار اردو کی اہم مثنویوں میں ہوتا ہے۔ خواب و خیال میں کوئی قصہ نہیں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ہجر و مفارقت، تمنائے ملاقات، وصل محبوب، راز و نیاز اور عشق و محبت کی کیفیات و واردات کا بیان ہے۔ یہ مثنوی چونکہ ایک عاشق کے ہر طرح کے جذبات و کیفیات اور اس کے سوانح کا سچا اور بے باکانہ اظہار ہے، اس لیے اس میں وہ سب کچھ آ گیا ہے جو عام طور پر بیان میں نہیں آتا۔ میر اثر کے ہاں اس بیان میں اس لیے حدت اور شدت ہے کہ وہ خود اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں۔ یہ بیان وصل اس لیے واقعاتی ہے کہ وہ مثنوی لکھتے وقت آرزوئے وصل کی آگ میں جل رہے تھے۔ ان کا عشق خالصتاً مجازی اور جسمانی نوعیت کا ہے۔ اس کا سراپا خیالی نہیں ہے، بلکہ اثر کا دیکھا بالا ہے۔ اس لیے ان کے بیان میں بے ساختگی، والہانہ پن اور سرشاری کی کیفیت پائی جاتی ہے۔
حیت ترتیب اور تکنیک کے اعتبار سے خواب و خیال میں کئی خانچے اور کمزوریاں ہیں، لیکن اس کی زبان بڑی ستھری ہے۔ مولوی عبدالحق کے خیال میں اقتباس شروع: شاید ہی کوئی مثنوی زبان کی سلاست اور روانی فصاحت اور شیرینی، روزمرہ کی صفائی، قافیوں کی نشست اور مصروں کی برجستگی، زنانے اور مردانے محاورے کے بے تکلف استعمال میں مثنوی خواب و خیال کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اقتباس ختم۔ میر حسن اردو کے سرکردہ مثنوی نگار تھے۔ انہوں نے مثنوی کو درجے کمال تک پہنچایا۔ میر حسن نے چھوٹی بڑی 12 مثنویاں لکھی، جن میں چند ایک یوں ہیں: مثنوی شادی آصف الدولہ، مثنوی رموز العارفین، مثنوی گلزار ارم، مثنوی در وصف کسر جواہر اور مثنوی سحر البیان وغیرہ۔ میر حسن کی مثنویوں میں مثنوی سحر البیان نہ صرف ان کی شاہکار مثنوی ہے، بلکہ اردو مثنویوں کی بھی سرتاج ہے۔ یہ ان کی آخر عمر کی تصنیف ہے، جو 1199 ہجری مطابق 1784-85 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ مثنوی 2179 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں وہ ساری خصوصیات یکجا ہو گئی ہیں جو ایک بہترین مثنوی کے لیے ضروری ہیں۔ مثنوی سحر البیان میں میر حسن نے جزیات نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری، تہذیب کی ترجمانی اور کردار نگاری کے بے مثال نمونے پیش کیے ہیں۔ کردار نگاری کا شاہکار نجم النساء کا کردار ہے، جو نہایت جاندار اور زندگی سے بھرپور ہے۔ مثنوی سحر البیان میں منظر نگاری کے نہایت لطیف اور خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ میر حسن نے سحر البیان میں ایسی زبان استعمال کی ہے جو قصے کو نکھارتی اور اس میں دلکشی پیدا کرتی ہے۔ ان کے بیان میں تکلف و تصنع نہیں ہے۔ ان کی زبان عام بول چال کی زبان ہے۔ زبان کے استعمال میں انہوں نے موقع و محل کا لحاظ رکھا ہے۔ انہوں نے ہر طبقے اور کردار کی زبان میں اس طبقے کے مخصوص لہجے اور مزاج کو شامل کیا ہے۔ انہوں نے ثنایا بدایا کا بھی استعمال کیا ہے۔ تشبیہات، ایہام اور رعایت لفظی کو برتنے میں انہوں نے اعتدال اور توازن کا خیال رکھا ہے۔ مختصر یہ کہ فنی خوبیوں اور زبان و بیان کی لطافتوں کی وجہ سے سحر البیان اردو مثنویوں میں گل سرسبد کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس مثنوی کی وجہ سے میر حسن کا نام اردو ادب کی تاریخ میں بقائے دوام حاصل کر چکا ہے۔ میر حسن کے معاصرین میں نذیر اکبر آبادی، مرزا علی لطف، شیر علی افسوس، تجلی اور عبرت و عشرت بھی قابل ذکر مثنوی نگار شعراء گزرے ہیں۔ آئیے مومن خاں مومن کی مثنوی نگاری پر چند باتیں کریں۔ مومن خاں مومن اردو کے ایک اہم مثنوی نگار شاعر ہیں۔ کلیات مومن میں 12 مثنویاں ہیں، جن میں سے 7 عشقیہ آپ بیتی ہیں، 2 عاشقانہ خطوط ہیں، 1 جہادیہ مثنوی ہے اور 2 تاریخ کی مثنویاں ہیں۔ شکایت ستم، قصہ غم، قول غمی، تف آتشیں، حنین مغموم اور آہو زاری مظلوم مومن کی مشہور مثنویاں ہیں۔ اردو کے مثنوی نگاروں میں مومن سب سے بڑے حقیقت نگار ہیں۔ ان کے تجربات عشق ایسے ہیں جو گوشت پوست کے انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ انہوں نے بڑی جسارت کے ساتھ اپنے تجربوں کا انکشاف کیا ہے۔ محبوب سے ملنے کی کوشش، گھر والوں کا ڈر، رسوائی کا اندیشہ اور چوری چھپے ملاقاتیں، ان سب کا قرار واقعی بیان کیا ہے۔ قول غمی مومن کی سب سے اچھی مثنوی ہے۔ اس میں صاحب جی اور مومن کے عشق کا قصہ ہے۔ صاحب جی امت الفاطمہ بیگم کا تخلص تھا، جو کسی ڈپٹی کی منکوحہ تھی۔
مومن کو اس کے علاج کے لیے بلایا گیا اور وہ اسے دل دے بیٹھے۔ اس مثنوی میں صاحب جی کے علاوہ مومن نے 2 اور معاشقوں کا ذکر کیا ہے۔ مثنوی میں ایک مقام پر انہوں نے محبوبہ سے وداعی ملاقات کا ذکر کیا ہے جو نہایت درد انگیز ہے۔ چند شعر ملاحظہ کیجیے۔ مل کے حسرت زدگان بے بس، دور بیٹھے ہوئے روتے رہے بس، خونفشاں لب پہ وہ آہیں باہم، حسرت آلود نگاہیں باہم، گرچہ ہرگز بھی نہ تھی تاب کلام، پر یہ بولی وہ ذرا جی کو تھام، تم رہو خوش کسی جانا کے ساتھ، ہم چلے حسرت و ارماں کے ساتھ، کام دل رنج و بلا کو سونپا، تم کو تو ہم نے خدا کو سونپا، کہہ کے یہ اٹھ گئی جی کھوتی ہوئی، ہچکیاں لیتی ہوئی روتی ہوئی۔ مومن کی مثنویوں میں اخلاقی عناصر کی کمی ہے، ان پر خواہشات نفس کا غلبہ نظر آتا ہے جو عشق کی معصومیت اور صحت مندی کے مغایر ہے۔ مثنویوں میں مومن نے ثقیل اور فارسی آمیز زبان استعمال کی ہے۔ ان مثنویوں میں جا بجا نجوم و طب کی مشکل اصطلاحات برتی گئی ہیں۔ ان مثنویوں کا حسن جذبات نگاری میں ہے۔ مومن نے جذبات کی نہایت مؤثر ترسیل کی ہے۔ ان کی مثنویوں کو مرزا شوق کی مثنویوں کا نقش اول کہا جا سکتا ہے۔ آئیے اب نسیم لکھنوی کی مثنوی نگاری پر بات کریں۔ پنڈت دیا شنکر نسیم خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے۔ 1254 ہجری مطابق 1838 عیسوی میں انہوں نے گلزار نسیم کے نام سے ایک مثنوی لکھی جو لکھنؤ کی سب سے عظیم اور نمائندہ مثنوی ہے۔ گلزار نسیم سے پہلے اسی قصے کو نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے اردو نثر میں لکھا تھا۔ مثنوی گلزار نسیم کا پلاٹ خاصا منظم ہے۔ مثنوی گلزار نسیم ادبی و فنی خوبیوں سے مالا مال ہے۔ یہ مثنوی صناعی، حسن کاری، ستھری گفتگو، چست بندش، شکوہ الفاظ، نادر تشبیہات، واقع نگاری کے تسلسل اور سرعت کی عمدہ مثال ہے۔ نسیم 1-2 شعروں میں اتنا قصہ بیان کر دیتے ہیں جس کے لیے صفحات چاہیے۔ مثلاً ذیل کے اشعار ملاحظہ کیجیے۔ طوطا بن کر شجر پر آ کر، پھل کھا کے بشر کا روپ پا کر، پتے پھل گوند چھال لکڑی، اس پیڑ سے لے کے راہ پکڑی۔ گلزار نسیم میں جذبات نگاری اور منظر نگاری کے بھی اچھے نمونے ملتے ہیں۔ مقال میں بھی نہایت برجستہ اور چست ہیں۔ مثلاً یہ شعر: پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت، پوچھا کہ طلب، کہا قناعت۔ ادبی معیارات کے اعتبار سے گلزار نسیم اردو کی 2 چوٹی کی مثنویوں میں سے ایک ہیں۔ آئیے نواب مرزا شوق کی مثنوی نگاری کے بارے میں چند باتیں کریں۔ نواب مرزا شوق آتش کے شاگرد تھے۔ یہ دبستان لکھنؤ کے اہم مثنوی نگار تھے۔ انہوں نے 3 مثنویاں لکھی ہیں جن کے نام یوں ہیں: فریب عشق، بہار عشق اور زہر عشق۔ ان میں مثنوی زہر عشق کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ فریب عشق 1886 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس سلسلے میں پروفیسر سیدہ جعفر لکھتی ہیں، اقتباس شروع: یہ ایک مقصدی مثنوی معلوم ہوتی ہے جس میں شوق نے روزمرہ زندگی کے ایک تاریک پہلو کو رنگین الفاظ اور پرکشش طرز ادا کے وسیلے سے مثنوی کے روپ میں پیش کیا ہے، اقتباس ختم۔ مثنوی بہار عشق راوی کے حیوانی جذبات اور نفسانی رجحانات کی رنگین داستان ہے جسے راوی نے بے باکی اور بے حجابی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہار عشق میں عشق و ہوس کا عجیب امتزاج نظر آتا ہے۔
مثنوی زہر عشق مرزا شوق کی تیسری اور آخری مثنوی ہے۔ اسے شوق کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس کا قصہ آپ بیتی کے طور پر لکھا گیا ہے۔ مثنوی کا ہیرو ایک عالی خاندان سوداگر کی اکلوتی اور حسین لڑکی پر عاشق ہوتا ہے۔ لڑکی بھی اس پر مائل ہوتی ہے، لیکن اس عشق کا حسرتناک انجام ہیروئن کی خودکشی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ فنی اعتبار سے زہر عشق کا پلاٹ اور کردار نہایت کمزور ہے۔ اس مثنوی کی شہرت کا دار و مدار اس کی جذبات نگاری، لکھنؤ کی بامحاورہ ٹکسالی زبان اور اسلوب کی سادگی و شگفتگی پر ہے۔ اودھ کے آخری تاجدار واجد علی شاہ اختر ایک پرگو شاعر تھے۔ ان کی تصانیف میں 9 مثنویاں ہیں، جن کے نام اس طرح ہیں: افسانہ عشق، دریائے تپش، بحر الفت، مثنوی گناہ، عشق نامہ، حزن اختر، خطابات محلات، ہیبت حیدری اور ثبات القلوب۔ ان میں آخری مثنوی ثبات القلوب کے سوا باقی ساری مثنویاں شائع ہو چکی ہیں۔ اختر کوئی بڑے شاعر نہیں تھے۔ مثنوی نگاری میں بھی انہوں نے فن کا کوئی اعلیٰ نمونہ پیش نہیں کیا۔ البتہ ان کی مثنویوں میں اس دور کے زیورات و ملبوسات کے نام، محلاتی زندگی اور درباری آداب کے طور طریقے محفوظ ہو گئے ہیں۔ آئیے اب امیر مینائی اور ان کے معاصرین کی مثنوی نگاری پر کچھ باتیں کریں۔ منشی امیر اللہ تسلیم مشہور غزل گو شاعر حسرت موہانی کے استاد تھے۔ تسلیم بنیادی طور پر مثنوی کے شاعر تھے۔ ان کی درج ذیل مثنویاں دستیاب ہوئی ہیں: نالہ تسلیم، دل و جاں، شام غریباں، نغمہ مسلسل، تواریخ بدیع، خنجر عشق، اختر عشق، تاریخ کامل، سفر نامہ خسروی، تاریخ لوہارو اور صبح خنداں۔ تسلیم شاعری میں نسیم دہلوی کے شاگرد تھے۔ شام غریباں اور صبح خنداں ان کی بہترین مثنویاں ہیں۔ ان کی بعض مثنویوں میں فوق الفطری عناصر نظر آتے ہیں۔ ان کی غیر مطبوعہ مثنویاں منظوم تاریخیں ہیں۔ تسلیم کی مثنویوں میں وہ برجستگی اور بے ساختگی نہیں جو قدماء کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ آئیے امیر مینائی کی مثنوی نگاری کے بارے میں چند باتیں کریں۔ امیر مینائی کو اسیر لکھنوی سے تلمذ حاصل تھا۔ انہوں نے متعدد اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ ان کی مثنویوں کے نام یوں ہے: عاشقانہ مثنوی، کارنامہ عشرت، نور تجلی، ابر کرم، حکایت اویس قرنی، قصہ یہودی۔ امیر کی مثنویوں میں عاشقانہ مثنوی، جس کا کوئی عنوان نہیں ہے، اور کارنامہ عشرت ادبی اعتبار سے اہم ہے۔ امیر کی مذہبی مثنویاں ایمان و عقیدت کی گرمی سے لبریز ہیں۔ امیر کی پختگی اور مہارت سخن اور مثنویوں میں بھی نمایاں ہیں۔ امیر مینائی کے بعد مثنوی نگاری میں داغ دہلوی کا مقام بہت اہم ہے۔ داغ دہلوی بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے، مگر انہوں نے ایک مثنوی بھی لکھی جس کا نام فریاد داغ ہے۔ اس میں انہوں نے کلکتہ کی ایک طوائف ماہ منیر متخلص بحجاب سے اپنے عشق کی داستان لکھی ہے۔ داغ کی زندگی، ان کی شخصیت اور ان کا ماحول نہایت رنگین تھا، لیکن ان کی مثنوی میں کوئی ٹکڑا خلاف تہذیب نہیں ملتا۔ لکھنؤ کی بہترین زبان مرزا شوق نے لکھی، اور دلی کی زبان کی معراج داغ کے یہاں ہے۔ فریاد داغ کا سرمایہ امتیاز زبان ہے۔ زبان سے ہٹ کر پلاٹ، واقعہ نگاری اور ربط و تسلسل کے اعتبار سے یہ مثنوی کمزور ہے۔ اس میں عشق اور ہجر کا بیان ہے، لیکن جذبات نگاری میں سوز و گداز نہیں ہے۔ فریاد داغ
دلی کی آخری مشہور مثنوی ہے۔ احمد علی شوق قدوائی نے بھی کئی مثنویاں لکھی جن کے نام یوں ہے: ترانۂ شوق، عالم خیال، حسن، بہار، برسات، سائنس اینڈ ریلیجن اور قاسم و زہرہ۔ ان میں ترانۂ شوق قدیم طرز کی داستانوی مثنوی ہے۔ اس مثنوی کی تصنیف میں شوق نے سحر البیان، گلزار نسیم اور طلسم الفت سے استفادہ کیا ہے۔ خصوصاً گلزار نسیم ان کے پیش نظر رہی ہے، اسی لیے اس کے بیانات میں جا بجا گلزار نسیم کا رنگ جھلکتا ہے۔ اس کی زبان، صفائی اور روانی میں گلزار نسیم کے ہم پلہ ہے۔ شوق کی دیگر مثنویوں میں حسن، عالم خیال اور سائنس اینڈ ریلیجن جدید طرز کی مثنویاں ہیں۔ عالم خیال جدید مثنویوں میں واحد عشقیہ مثنوی ہے۔ یہ ایک تصوراتی مثنوی ہے جس میں ایک بیوی اپنے پردیس گئے ہوئے شوہر کے بارے میں مختلف طریقوں سے سوچتی اور یاد کرتی ہے۔ حالی کے نیچرل شاعری کے نظریے کے مطابق اس میں دلی محسوسات کو اصلی حالت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ محمد حسین آزاد انجمن پنجاب کے روح رواں تھے۔ انجمن کے مشاعروں کے ذریعے اردو میں نظم نگاری کی روایت کو فروغ دینے میں ان کا اہم حصہ ہے۔ ان کے شعری مجموعے نظم آزاد میں کئی مثنویاں شامل ہیں۔ ان کی طویل مثنویوں کے نام یہ ہیں: شب قدر، صبح امید، حب الوطن، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، موسم زمستاں، مصدر تہذیب، سلام علیک۔ ان میں سے بیشتر مثنویاں انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں سنائیں۔ موضوعات کے اعتبار سے آزاد کی مثنویوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حب وطن، امن، انصاف، امید اور قناعت جیسے موضوعات پر طبع آزمائی کرنا اردو میں بالکل نئی بات تھی۔ اسی طرح مناظر فطرت پر قدیم شعراء کے کلام میں خاصی تعداد میں اشعار موجود ہیں، لیکن ان میں منظر نگاری، کمزور بیان اور مبالغہ آرائی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے ہاں تخیلی منظر اصل منظر پر غالب آ جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد اور حالی نے مناظر کے فطری اور اصلی مرقع پیش کیے ہیں۔ الطاف حسین حالی کا شمار علی گڑھ تحریک کے اہم علمبرداروں میں ہوتا ہے۔ جب حالی پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت کے سلسلے میں لاہور میں مقیم تھے تو انہوں نے انجمن پنجاب کے تحت منعقد ہونے والے ناظم کے مشاعروں میں بھی محمد حسین آزاد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ان مشاعروں میں حالی نے 4 مثنویاں: برکھا رت، نشاط امید، حب وطن اور مناظر رحم و انصاف پیش کی، جنہیں بہت سراہا گیا۔ نشاط امید حالی کی مشہور مثنوی ہے جو انجمن پنجاب لاہور کے دوسرے مشاعرے میں پڑھی گئی تھی۔ یہ 92 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس مثنوی میں حالی نے امید کے فوائد اور کارناموں پر نہایت دلچسپ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ حالی نے امید کی ولولہ خیزی اور حوصلہ انگیزی کو بڑی خوبی سے واضح کیا ہے۔ یاس اور نا امیدی انسان کو پست ہمت اور بے عمل بنا دیتی ہیں۔ اس سے آدمی زندگی کا حوصلہ ہار بیٹھتا ہے، جبکہ امید انسان کو غم کے اندھیرے سے باہر نکالتی اور اسے قوت عمل عطا کرتی ہے۔ امید سے خطاب کرتے ہوئے حالی یوں کہتے ہیں: ہوتا ہے نومیدیوں کا جب ہجوم، آتی ہے حسرت کی گھٹا جھوم جھوم، لگتی ہے ہمت کی کمر ٹوٹنے، حوصلے کا لگتا ہے جی چھوٹنے، ہوتی ہے بے بصری و طاقت میں جنگ، عرصے عالم نظر آتا ہے تنگ، بیٹھنے لگتا ہے دل آوے کی طرح، یاس ڈراتی ہے چھلاوے کی طرح،
جاتا ہے قابو سے دل آخر نکل، کرتی ہیں ان مشکلوں کو تو ہی حل۔ حب الوطن حالی کی ایک نسبتاً طویل مثنوی ہے۔ یہ 215 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ بھی لاہور کے مشاعرے میں پڑھی گئی تھی۔ اس نظم کے ایک ایک مصرع سے حالی کی ملک دوستی اور حب الوطنی کا اظہار ہوتا ہے۔ مناجات بیوہ حالی کی آخری مثنوی ہے۔ یہ 447 اشعار پر مشتمل ہے۔ اردو شاعری میں عورت کو محض محبوب ہی سمجھا گیا تھا۔ اس کی سماجی زندگی، اس کے مسائل، اس کے دکھ درد کی طرف توجہ نہیں کی گئی تھی۔ حالی نے مناجات بیوہ اور چپ کی داد میں مظلوم بے زبان ہندوستانی عورت کے دل کی کسک اجاگر کی ہے۔ ان نظموں یا مثنویوں میں حالی طبقہ نسواں کے غمگسار اور ہمدرد کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان نظموں سے ان کی درد مندی، خلوص اور اصلاحی رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ حالی کی دیگر مثنویوں میں برکھارت، مناظر رحم و انصاف، مثنوی تعصب و انصاف، مثنوی کلمت الحق، پھوٹ اور ایک ایک کا مناظرہ اور حقوق اولاد قابل ذکر ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی مورخ، محقق اور نقاد کی حیثیت سے تاریخ ادب میں ایک خاص مقام و مرتبے کے حامل ہیں۔ وہ ایک خوش فکر سخنور بھی تھے۔ نئے رنگ کی مثنویوں میں ان کی مثنوی صبح امید کئی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ شبلی نے یہ مثنوی 1884 عیسوی میں لکھی۔ اس میں 358 اشعار ہیں۔ یہ مثنوی 5 اجزاء میں منقسم ہے۔ ہر حصے کے آغاز میں ایک فارسی شعر بطور عنوان درج کیا گیا ہے۔ مثنوی صبح امید ایک ہنگامی موضوع پر لکھی گئی مثنوی ہے، جس میں آفاقیت اور دوام پیدا کرنے والے عناصر موجود نہیں ہیں۔ خود شبلی کو بھی اس کا اندازہ تھا، اس لیے آخر عمر میں انہوں نے اسے اپنی تصانیف سے خارج کر دیا تھا۔ لیکن شبلی کے شعری سرمایہ میں اسی نظم کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ صبح امید میں پہلے اسلام کی عظمت رفتہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد امت مسلمہ کے زوال، پھر سر سید احمد خان کے اصلاح و رہنمائی، علی گڑھ کالج کے قیام پر روشنی ڈالتے ہوئے اس اصلاحی اور تعمیری کام کو جاری رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس مثنوی میں شبلی نے اردو کی فرسودہ شاعری پر بھی چوٹ کی ہے۔ ملاحظہ کیجئے چند شعر۔ بیہودہ فسانہ ہائے پاری، زلف و خط و خال کے مضامیں، وہ نوکے مجاح کی نیزہ بازی، وہ ترک نگاہ کی فتنہ سازی۔ یہ طرز خیال تھا ہمارا، یہ فن یہ کمال تھا ہمارا، جغرافیہ وجود سارا، ہر چند کے ہم نے چھان مارا، کی سیر بھی گرچہ بحر و بر کی، لیکن نہ ملی خبر قمر کی۔ پوری مثنوی میں شبلی کا انداز نہایت شگفتہ ہے۔ اس مثنوی میں شبلی کی زبان اور اسلوب پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی یوں لکھتے ہیں۔ اقتباس شروع۔ لفظ فصیح، معنی بلند، ترکیبیں دل پذیر، تشبیہ اور استعارے نازک، حشو و زوائد سے پاک اور بیان پر اثر، یہی چیزیں مثنوی کی جان ہوتی ہیں۔ اقتباس ختم۔ علامہ اقبال دور حاضر کے عظیم شاعر ہیں، جنہوں نے اپنے فلسفیانہ افکار کے ذریعے مثنوی کی حیت کو نہایت کامیاب اور مؤثر طور پر استعمال کیا۔ ان کی بیشتر بلند پایہ مثنویاں فارسی زبان میں ہیں، البتہ ان کے اردو مجموعوں بانگ درا اور بال جبرائیل میں کچھ تخلیقات مل جاتی ہیں، جنہیں اقبال نے نظم کے تحت رکھا ہے، مگر یہ نظمیں مثنوی کی حیت میں ہیں، جیسے خفتگان خاک سے استفسار، سید کی لوح تربت پر، انسان اور بزم قدرت، رخصت اے بزم جہاں،
گورستان شاہی، والدہ مرحومہ کی یاد میں اور پنجاب کے دہقان سے وغیرہ۔ اقبال کی اردو مثنویوں میں ساقی نامہ نسبتاً طویل اور موضوعات و مضامین کے اعتبار سے اہم ہے۔ ساقی نامہ 7 بندوں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز بہاریہ منظر سے ہوتا ہے۔ مثنوی جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے، فرد اور ملت کے عروج و زوال کے متعلق اقبال کے مفکرانہ نظریات ایک ایک کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کہیں وہ محکوم اقوام کی بیداری کا ذکر کرتے ہیں اور کہیں زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کرتے ہیں۔ کہیں وہ عشق اور دل کے سوز و گداز کی اہمیت واضح کرتے ہیں تو کہیں اپنے مرغوب فلسفہ خودی کی تشریح کرتے ہیں۔ غرض اقبال کی مثنوی ساقی نامہ ان کے فکر و فن کا شاہکار ہے۔ اس میں ان کے ذوق جدت، رجائیت اور احیاء کی نہایت طاقتور اور مؤثر ترسیل ہوئی ہے۔ نئے زمانے کے ایک اور اہم مثنوی نگار علی سردار جعفری ہے۔ علی سردار جعفری ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں۔ 1946 میں انہوں نے جمہور نامہ کے نام سے ایک مثنوی لکھی جو 118 اشعار پر مشتمل ہے۔ پہلی مرتبہ یہ مثنوی الگ سے شائع ہوئی، دوسری مرتبہ ان کے مجموعہ کلام نئی دنیا کو سلام میں شامل کر لی گئی جو 1947 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس مثنوی کے 3 حصے ہیں: حرف اول، جمہور اور جمہور کا اعلان نامہ۔ مثنوی کے پیش لفظ میں سردار جعفری خود لکھتے ہیں، اقتباس شروع: ابھی تک عصر کا شاندار رزمیہ نہیں لکھا گیا ہے جس کا تار و پود وقت نے تیار کر دیا ہے۔ جمہور نامہ ایک حقیر سی کوشش ہے۔ اس کے ہیرو عوام ہیں، محنت کش اور باعمل عوام جن کے ہاتھوں میں زندگی کی باغیں ہیں۔ اقتباس ختم۔ مثنوی جمہور ہندوستان کی آزادی سے عین قبل کی تخلیق ہے۔ اس میں سامراجی نظام کی خود غرضیوں، جبر و استحصال اور اس کے مکر و فریب کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو امید دلائی گئی ہے کہ سامراجی ظلم و استحصال کے خلاف ساری دنیا میں کسان اور مزدور متحد ہو کر اٹھ رہے ہیں۔ سردار جعفری کی مثنوی جمہور سیاسی موضوع پر ہے۔ اس مثنوی پر اقبال کے ساقی نامہ کا اثر نظر آتا ہے۔ مثنوی کی بحر بھی وہی ہے جو ساقی نامہ کی ہے۔ اس میں ساقی نامہ کے 4 شعر بھی شامل ہیں۔ یہ مثنوی رواں بحر میں کہی گئی ہے، اس لیے اس میں ترنم اور بہاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی زبان اور لہجے پر خطیبانہ آہنگ غالب ہے۔ نئے زمانے کے ایک اور مثنوی نگار کیفی اعظمی ہیں۔ کیفی اعظمی اردو کے ممتاز ترقی پسند شاعر تھے۔ 1946 عیسوی میں انہوں نے خانہ جنگی کے نام سے ایک مثنوی لکھی جو ان کے مجموعہ کلام آخر شب میں شامل ہے۔ یہ مثنوی اس وقت لکھی گئی جب ہندوستان میں انگریز حکومت کا چل چلاؤ تھا۔ ملک پر تقسیم کے بادل منڈلا رہے تھے۔ کلکتہ، نواخالی، بہار، لاہور اور بمبئی میں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مثنوی خانہ جنگی میں کیفی اعظمی نے ان انسانیت سوز واقعات اور خون ریزیوں پر اظہار افسوس کیا ہے۔ یہ مثنوی 219 اشعار پر مشتمل ہے۔ مثنوی کے پہلے حصے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ان کے حیوانی طرز عمل اور باہمی افتراق پر شرم دلائی گئی ہے اور انہیں متحد ہو کر سامراجی نظام سے نبرد آزما ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ چند شعر ملاحظہ کیجیے: آفری ہندو مسلمانوں، لیگ اور کانگریس کے پروانوں، خون کے ایک ایک قطرے کا تم نے اپنوں سے لے لیا بدلہ، لیکن اس سے ملا سکے نہ نگاہ، کر دیا جس نے زندگی کو تباہ۔ مندروں کی زمین دہلا دیں، قصر کے ساتھ مسجدیں ڈھا دیں،
वक्त बदला बदल गई दुनिया, तब के सांचे में ढल गई दुनिया, और यहाँ है अभी वही रफ्तार, बाहमी जंग बाहमी पैकार। मसनवी के दूसरे हिस्से का उन्वान अवाम है। इसमें उम्मीद की रोशनी नज़र आती है। इस हिस्से में अवाम को ढारस दिलाई गई है कि फसादात, मुनाफरत और खुद गर्जी के इस माहौल से उन्हें मायूस नहीं होना है, बल्कि मुत्तहिद होकर समाज से टक्कर लेना है। इत्तेहाद व इत्तेफाक और भाईचारे से मुल्क में अमन कायम हो सकता है। इसी तरह जानिसार अख्तर का शुमार भी तरक्की पसंद तहरीक के अहम शोरा में होता है। वो बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर थे। 1952 में उन्होंने आमुन्नामा के उन्वान से एक मसनवी लिखी जो 136 अशार पर मुश्तमिल है। इस ज़माने में आलमगीर अमन तहरीक ज़ोरों पर थी। इस तहरीक के दौरान उर्दू में भी अमन को मौजू बनाकर बेशुमार नज़में लिखी गईं। खुसूसन तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हर छोटे बड़े शायर ने इस मौजू पर पुरजोश नज़में लिखीं। जानिसार अख्तर की मसनवी आमुन्नामा भी उसी आलमी अमन तहरीक की देन है। इस मसनवी में पहले उन्होंने जंग की होलनाक तबाहकारियों का जिक्र किया है और बताया है कि जंग की नागन जो अपना सियाह फन उठाए हुए हैं, सरमायादारों की पाली हुई है। जानिसार अख्तर की मसनवी आमुन्नामा फ़नी एतबार से नुमाया मसनवी नहीं है, ताहम तरक्की पसंद तहरीक के दौरान लिखी जाने वाली अहम मसनवी है, जिसका मौजू नहायत आला और अरफा है। इस मसनवी में हकीकत निगारी से काम लिया गया है और मुल्की अनासिर को जगह दी गई है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर की बदौलत शुमाली हिंदुस्तान में मसनवी के इर्तिकाई मनाजिल से आगही हासिल की होगी। आज के लिए इतना ही। आइंदा फिर किसी और मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ व नासिर।